کیا آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں؟ کیا آپ کی بیماری جادو کی وجہ سے ہے، یا کسی نے آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی جادو کا حملہ یا اٹیک کیا ہوا ہے؟ اپنی تشخیص، اپنا علاج خود کریں۔ یہ روحانی ٹیسٹ آپ کو بتا رہے ہیں، اور علاج بھی ساتھ، کسی بھی قسم کا جادو ہو، کیونکہ ہمارا یہی زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ میں نے پہلے بھی ایک عمل میں یہ عرض کیا ہے کہ بہت ساری ایسی علامتیں ہیں، بہت سارے ایسے روحانی علاج والے مریض ہیں کہ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ تو یا نفسیاتی مریض ہیں، یا عصبی اور سائے کے اور جناتی مریض ہیں، یا شیطانی اثرات کی وجہ سے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے نحوستوں کے مارے ہوئے ہیں، یا رجت کے مریض ہوتے ہیں۔ اگر ان ساروں میں سے کوئی اس کی قسم کا مریض نہیں ہے تو پھر آخری عمل جو ہے وہ جادو کا ہے۔ بعض ایسے جادو کے اثرات ہیں کہ جو بیماری میں آگے کنورٹ ہو کے تو بیماری کی شکل بن جاتی ہے، اور انسان ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کرواتا ہے، ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہے، اور آگے چلتا رہتا ہے، روز بیماریوں پہ، روز ڈاکٹروں پہ پیسے، روز دوائیوں پہ، ہاسپٹلوں میں دھکے کھاتا ہے، اور مرض بڑھتا جاتا ہے جوں دوا کی، اور دوا اثر نہیں کرتی، مرض سامنے نہیں آتا، تشخیص نہیں ہوتی، علاج نہیں ہوتا، اور مرض جوں کا تو ہے اور علاج نہیں ہو رہا، اور مریض کی حالت دن بدن خراب ہے۔ ایسی کیفیت اگر ہو تو اور جناتی ٹیسٹ کریں، کسی ماہر معالج سے معائنہ کروائیں، اگر جناتی اثرات نہ ہو تو پھر اپنا علاج کریں، پھر جادو کا چیک کریں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جادو کی تشخیص کے حوالے سے، اس کی میں خاص آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں، اس کی ترکیب بھی بتاتا ہوں۔ ہر بندہ اپنا جادو کا اثر جو ہے خود اس کو چیک کر سکتا ہے اور اس کا علاج بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے کسی اچھے ماہر معالج تک نہیں پہنچ سکتے، یا انہوں نے بہت دھکے کھائے ہیں، دھوکے بازوں فراڈیوں کے ہاتھے چڑھے ہیں، ان کا علاج نہیں ہوتا، یا وہ خود اپنی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے کسی اچھے ماہر معالج سے علاج نہیں کروا سکے۔ کسی نے پڑھائی دی، کسی نے دم کا کہا، دم کروانے نہیں گئے روٹین سے جتنے ہفتے کہا۔ ہمارے پاس اس طرح کئی مریض ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے جادو کا اثر ہے، 3 دن یا 3 اتواریں یا 7 اتواریں آپ نے دم کے لیے آنا ہے۔ سستی کرتے ہیں، 1-2 اتواروں کے بعد بعض غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی فائدہ ہو گیا تھا، ابھی دوبارہ پھر ہو گیا تو پھر آیا ہوں۔ علاج مستقل نہیں کرتے، مستقل مزاجی سے نہیں کرتے، یا بعض ایسے ہیں جو دور ہیں، نہیں پہنچ سکتے، کسی اچھے معالج سے رابطہ نہیں کر سکتے، یا بعض ایسے ہیں کہ وہ اپنے علاج کے اوپر کسی کو ہدیہ دینا گوارا نہیں کرتے، کہ جو بیچارہ محنت کر رہا ہے، جس طرح ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں، دوائی کا خرچہ کرتے ہیں، ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، آپریٹ کرواتے ہیں، لیبارٹری ٹیسٹوں پہ لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، کسی اچھے ماہر معالج سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے اپنا روحانی علاج نہیں کرواتے، اس کو ہدیہ دینا گوارا نہیں کرتے، اس کی محنت کا اس کو صلہ دینا گوارا نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، قریب کوئی اچھا معالج نہیں ہے، تو آپ گھر بیٹھے اپنا جادو کا ٹیسٹ اور تشخیص خود کریں اور اپنا علاج خود کریں۔ یہ بہت آسان سا ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے باوضو بیٹھنا ہے، پاکی کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے، ناپاکی میں یہ عمل نہیں کرنا، بے وضو نہیں کرنا۔ اس عمل کے لیے کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی رجت، کوئی ریورس نہیں ہے۔ جب آپ پاک ہوں گے، باوضو ہوں گے، عورت مرد کوئی بھی کرے، پاکی میں اور وضو میں، یہ خود عمل ہی اپنا حصار ہے۔ یہ ٹیسٹ اور تشخیص کا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 گلاس پانی لینا، شیشے کے گلاس میں، صاف گلاس میں، 1 گھونٹ آپ نے پینا، 1 گھونٹ پی کے باقی جو پانی ہوگا اپنے سامنے رکھ لینا، اور باوضو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پانی آپ نے 1 گھونٹ پیا اور باقی بچا ہوا شیشے کے گلاس میں پانی آپ نے سامنے رکھا، دوسرے گلاس میں نہیں لینا، صرف شیشے کے گلاس میں لینا ہے، اور صاف پانی لینا ہے، فلٹر شدہ ہو، کوئی بھی ہو جو آپ پیتے ہیں، اور 1 گھونٹ آپ نے پینا ہے۔ خود ہی پڑھائی کرنی ہے، خود ہی چیک کرنا ہے، اور خود ہی عمل کرنا ہے مریض نے، کسی اور نے نہیں کرنا کسی کے لیے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کے ساتھ آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا، آپ نے آخری 2 کل جو ہیں معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس طرح پوری صورت، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، پوری صورت۔ یہ ملا کے آپ نے دونوں بسم اللہ کے ساتھ دونوں صورتوں کو ملا کے آپ نے 1 بار ہوا، اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار دونوں صورتوں کو اسی طرح ملا کے پھر تیسری بار، 11 بار آپ نے ان دونوں صورتوں کو، آخری معوذتین کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، اور پانی پہ پھونک کے پھر آپ نے وہ پانی کو دوبارہ پینا ہے۔ اگر پانی آپ کو کڑوا لگے اور پانی میں سے اسمیل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ خبیث قسم کے جادوگر نے، خبیث قسم کی شیطانی طاقتوں نے جادو کے اثرات کی وجہ سے آپ کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے۔
اور اگر آپ کو وہ پانی پھیکا لگے، بالکل اس میں کوئی سمیل نہ آئے، اس میں کوئی بدبو نہ آئے، کچھ اس میں اضافہ نہ ہو، یا جلے ہوئے گوشت کی بدبو نہ آئے، یا سمیل نہ آئے، یا کڑواہٹ نہ آئے، بالکل پھیکا ہو، اس کی اصل خوشبو، اصل رنگ، اصل ذائقے میں ہو، پھر آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ بہت آسان سا ٹیسٹ ہے، پھر آپ بے فکر ہو جائیں۔ کوئی آپ کو الٹا لٹک کے بھی کہہ دے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ نے اس پہ یقین نہیں کرنا۔ یہ بہت مجرب عمل، اس کی میں اجازت آپ کو دے رہا ہوں۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیں، اس کو خاص اجازت بھی مل جائے گی۔ صرف نام اور علاقہ لکھ دیں بس، میں خود کمنٹس پڑھتا ہوں، اجازت دے دیتا ہوں۔ رپلائی کرنا، پیچھے لکھنا ضروری نہیں ہوتا، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یہ بہت آسان تشخیص ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ ایک ہی بار کرنا عمل، یہ بھی بار بار سوال کریں گے جی کتنے دن کرنا ہے، ایک ہی بار، ایک ہی وقت کا عمل ہے، ایک ہی بار میں فارغ، 10 منٹ میں، 5 منٹ میں آپ فارغ تشخیص کر کے۔ لیبارٹری کا کام اتنا ہی ہوتا ہے، کیمیکل ڈالا، اس کو خوردبین میں دیکھا اور ٹیسٹ لکھ کے فارغ کیا۔ پیتھالوجی والے یہی کرتے ہیں سارے، ڈائگنوز جنہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کیا کام ہے۔ اچھا، اس میں اگر یہ مسئلہ نکل آیا کہ آپ نے پانی پیا، اس میں کڑواہٹ ہے، سمیل ہے، بدبو پیدا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سخت جادو کا شکار ہیں۔ اب آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ علاج یہ کرنا ہے کہ آپ نے، اس کے لیے اب شرط نہیں ہے کہ آپ وضو سے ہوں یا بے وضو ہوں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ صرف یہ عمل ناپاکی میں نہیں کرنا، یہ عمل پاکی میں کرنا ہے۔ وضو اور بے وضو شرط نہیں ہے، وضو میں ہوں گے تو بہت اچھا ہے، بے وضو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناپاکی میں یہ عمل نہیں کرنا، مرد عورت کوئی بھی کریں، کسی بھی جگہ کریں، کسی بھی وقت کریں، کوئی شرط نہیں ہے۔ اور ناپاکی میں نہیں کرنا، یہ 3 احتیاطیں ہیں بس۔ اور وضو اور بے وضو کوئی مسئلہ نہیں، وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بے وضو بھی کر سکتے ہیں، دن میں کریں، رات میں کریں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ درود شریف آپ نے درود ابراہیمی 11 بار، سورہ فلق اور سورہ ناس اسی ترتیب سے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، پوری سورہ فلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، پوری سورت۔ دونوں کو ملا کے پڑھنا اس ترتیب سے، یہ نہیں کہ پہلے فلق پڑھنی ہے 111 یا پھر سورہ ناس، اس طرح نہیں، اس ترتیب سے ملا کے آپ نے پڑھنا ہے 111 بار۔ آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے روزانہ آپ نے خود پینا ہے 11 دن کا، صرف 11 دن کا عمل ہے۔ 11 دن میں ہر قسم کا جادو اللہ کے فضل سے کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، اب یہ دیکھیں ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، پڑھنے کے دوران طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ پڑھ نہیں سکے، مکمل نہیں کر سکے، ایک دن پڑھا، دوسرے دن رہ گئے، دوسرے دن طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، کندھوں پہ وزن پڑ گیا، آپ جکڑے گئے، دل نہیں چاہا، ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، وہم وسوسے کا شکار ہو گئے، اور اس عمل کو 11 روز آپ مکمل نہیں کر سکے، خود پڑھنا آپ نے، یہ نہیں کہ دوسرا پڑھ کے پلا دے، یہ عمل خود کرنے کا۔ یہ بار بار آپ کو سوال نہیں کرنے پڑیں گے، میں ساری جو بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو دوبارہ پوچھنا نہ پڑے۔ اچھا، پھر یہ عمل آپ اگر 11 دن خود نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ جادو کا اٹیک دوسری اور تیسری سٹیج میں ہے۔ پھر فوراً کسی اچھے معالج سے رجوع کریں، آپ کے قریبی کوئی اچھے عالم ہوں اور عامل ہوں، اچھے طبیب ہوں یا عامل ہوں، جو اس علم میں، عملیات کے فن میں، چلہ کشی میں، اور صاحب نسبت ہوں، مجاز ہوں، صاحب اجازت ہوں اور صاحب علم ہوں، ان سے پھر آپ فوری طور پہ رابطہ کر کے اپنے اس جادو کا توڑ اور اس کی کاٹ کروائیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ میرے پاس آئیں اور ادھر لائن میں لگیں اور آپ کی باری آئے، وہ تو جس نے آنا اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، دنیا میں اور بھی معالج ہے، اللہ کسی کے ہاتھ سے بھی کسی کو شفا دے سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ہی آئے گا تو شفا ہوگی، ہم نے شفا کا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، ادھر سے دے دے، کسی اور سے دے دے۔ ہاں، کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کے پاس کوئی معالج نہیں ہے، وہ پھر پاکستان نہیں آ سکتا، یہاں نہیں آ سکتا، وہ واٹس ایپ پہ وائس میسج کر کے رابطہ کرے، اگر میرے پاس پھر ٹائم ہوتا ہے پھر میں خود دم کرتا ہوں، عمل کر کے توڑ کر کے علاج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بیرون ممالک میں ہوتا ہے، یہاں نہیں آ سکتا، اس کا بھی حل کر دیتے ہیں، وہیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اپنا علاج خود کریں، اگر خود نہ کریں پھر کسی بھی اچھے قریبی معالج سے رجوع کر کے، اچھے معالج سے، صحیح عامل سے، صحیح عملیات اور علم اور فن کو جانتا ہو، اور جس کے عمل میں، دم میں طاقت اور پاور ہو، اور کفر، شرک اور گمراہی کی طرف نہ ہو، کوئی گمراہ جادوگر، کوئی ایسا عیسائی، کوئی اور گندا مندہ نہ ہو، اس کے پاس نہیں پھر آپ نے جانا۔ اپنا علم اور تجربے کے مطابق صحیح علاج کرنے والا ہو، اور اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھے معالج سے رجوع کر کے اپنا علاج کریں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اس عمل کی عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، خاص اجازت بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ دیا کریں، اسم اعظم کی دعا میں بھی آپ کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو اللہ رب العزت ہر قسم کے روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔